معمولات ہیں اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر، بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتنا واضح اور دو ٹوک موقف بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب جنت البقیع بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا، کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب گزری ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فزوروہا کی اجازت ہے، کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں؟ تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں، اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے۔ ایک تو محرم کے ساتھ جائیں، دوسرا وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ صبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا، اس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں، والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، مطلق نفی ہے، لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان 4-5 شرائط کے ساتھ جو ہے جواز قرار دیا۔ باقی جو اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پر مزارات پہ جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جائز ہے یہ نہیں جائز، فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتویٰ مانگ رہے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں، اور اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آئے گی تو بابے کا گلہ کون بنے گا، اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آنکھیں موند لیتے ہیں بند کر۔ چومنے کی دلیل یہ ہے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو یہ دلیل انہوں نے دی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، کیونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے، اور احتیاط